لا شریک کے لیے جو چھپا ہوا خزانہ تھا، جس نے کل زبیلا سے جو ہے مکان کو پے کرے وجود عطا کیا اور خودہ مکان رہا، جس نے تخلیق فطرت و تکوین ماسبہ کا ارادہ کیا اور ایک ادائے کن کے ذریعے چشم زدن سے بھی کم وقفے میں چندی عالم ہائے گناہوں کو کتمان عدم سے نکال کر منصر شہود پر عبادت دیا۔ درود اور سلام ہو ان انوار مقدسات پر ذات واجب نے اپنی معرفت کے لیے اپنے نور سے خلق فرمایا، وہ انوار جو اس کی اندیت میں مکین تھے، اس کی وحدانیت کو نشر کرنے کے لیے دنیا میں جلوگر ہوئے، لوگوں کو اس کی توحید کی طرف دعوت دی اور بعد گشت کر کے اس کے نور میں ضم ہو گئے۔ اس خدا وحدہ شریف کی سب سے بڑی حمد اور ثنا یہ ہے کہ وہ ان ہستیوں کا خالق ہے جو فرش پہ ہوں تو سب کے سب محمد ہوتے ہیں، عرش پہ ہوں تو سب کے سب علی ہوتے ہیں۔ اس خدا وحدہ شریف کے واجب الوجود ہونے پر دلیل کے لیے بس یہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ ہستیاں اس کو سجدہ کرتی ہیں جن کے لیے شافعی جیسا امام اعظم اپنی پوری زندگی کہتا رہا، کفا فی فضل مولانا علی جن حقوق شک فیہ انہ اللہ ومات الشافعی ام لیسا یدری علی جن ربہ رب اللہ۔ شافعی پوری زندگی کوشش کرتے رہے لیکن سمجھ نہ سکے ان کا رب اللہ ہے یا ان کا رب علی ہے۔ میں ہزاروں بار انہیں نبھاؤں اور ان کی تحریر کے چاروں کش سلمان کے نالین کے نسموں سے لپٹی ہوئی خاک کے پاک کے گڑھوں کو اپنے چہرے پر ملتا رہوں، اور پھر سلمان دنیا ادراک میں معرفت کے تخت پر جلوہ افروز ہو کر ایمان کے درجے کا تاج اپنے ماتھے پر سجا کر میری طرف ایک نئی سی نگاہ کرتے تب کہیں ممکن ہے کہ مانوار خدا کی شان میں کچھ بولیں صلوات پر محمد عزیز۔ گفتگو آج اپنے 7 مرحلے میں داخل ہے۔ گزشتہ مجالس میں معرفت اہل بیت کے عنوان سے کچھ معلومات عرض کرنے کی کوشش کی تھی، معلومات آپ نے کچھ گزار کیے تھے۔ امام کا فرمان ہے کہ 4 قسم کے افراد بدترین افراد ہیں، 4 قسم کے افراد بدترین افراد ہیں۔ پوچھا گیا مولا کون کون؟ کا پہلا وہ بدترین ہے جو دنیا کی ہر کتاب پڑھ لے لیکن قرآن نہ پڑھے۔ پہلا بدترین انسان کون ہے؟ جو دنیا کی ہر کتاب پڑھ لے لیکن قرآن نہ پڑھے۔ دوسرا بدترین انسان وہ ہے کہ ماں باپ کی موجودگی میں اپنے آپ کو جہنم کے حوالے کر دے، یا ماں باپ میں سے کوئی ایک موجود ہو اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا لے، وہ بدترین انسان ہے۔ پھر مولانا نے فرمایا تیسرا بدترین انسان وہ ہے جو ماہ رمضان مبارک آئے چلا جائے اور وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا پائے۔ چوتھا بدبخت ترین انسان وہ ہے کہ جو دوسرے کی برائی کر کے اس کے گناہ اپنے نامہ عمل میں لکھوا لے اور اپنی نیکیاں اس کے نامہ عمل میں لکھوا لے۔ یہ معصوم فرما رہے ہیں۔ پہلا بدبخت ترین انسان کون؟ جو قرآن نہ پڑھے باقی دنیا کی ہر کتاب پڑھ لے۔ دوسرا کون ہے؟ جو ماں باپ کو ناراض کر کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا دے۔ یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ غیر معصوم ماں باپ کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان غیر معصوم ماں باپ کو ناراض کرے، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا لے، ان کی ناراضگی انسان کو جہنم تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ ہے غیر معصوم ماں باپ کی عظمت کہ اگر غیر معصوم ماں باپ ناراض ہو جائیں تو ان کی ناراضگی بندے کو، انسان کو جہنم تک پہنچا دیتی ہے۔ ان کی ناراضگی جہنم تک پہنچا دیتی ہے۔ غیر معصوم ماں باپ کی بات ہو رہی ہے۔ اگر غیر معصوم ناراض ہو جائے، غیر معصوم ماں باپ ناراض ہو جائے تو انسان کو جہنم تک پہنچا دیتی ہے یہ ناراضگی۔ اب ملت کو غور کرنا چاہیے کہ اگر غیر معصوم ماں باپ ناراض ہو جائے تو انسان جہنم کا ایندھن بن جائے، اس کے لیے کیا خیال ہے؟ فاطمہ کے بارے میں کیا خیال ہے جس کے لیے محمد نے کہا فاطمہ تو فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ جو فاطمہ کو ناراض کرے گا اس کا انجام کیا ہوگا؟ ایک صلوات پڑھو محمد اور یہ بھی فرمایا
علی امت کے باپ ہیں. باپ کو حق ہوتا ہے بچے کو آگ کر دے, بچے کو بے دخل کر دے, اور اگر باپ آگ کر دیتا ہے تو بچہ نہ یہاں کا حقدار ہوتا ہے نہ وہاں کا حقدار ہوتا ہے. تو علی کے خلاف سوچ سمجھ کے انسان زبان چلائے, اس لیے کہ یہ امت کے باپ ہیں. اگر آگ کر دیا تو پھر نہ یہاں کا رہے گا انسان نہ وہاں کا رہے گا. ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد والے. یہ فرمایا کہ تیسرا بدبخترین انسان وہ ہے جو ماہ رمضان آئے, ماہ رمضان مبارک آئے اور چلا جائے اور انسان اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا پائے. چوتھا بدبخترین انسان کون ہے؟ کہا وہ ہے جو دوسرے کی برائی کر کے اس کے گناہ اپنے نام کر لے, اپنی نیکیاں اس کے نام کر لے. چلیے یہ بات تو ہو گئی کہ یہ ہم عام انسانوں کی بات ہو رہی ہے جن سے گناہوں کا اندیشہ نہیں بلکہ یقین ہے کہ ان سے گناہ ہوں گے. ہم جیسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے. اگر ہم جیسے لوگ کسی کی برائی کریں تو جس کی برائی کریں گے اس کے گناہ ہمارے نام عمل میں آئیں گے, ہماری نیکیاں اس کے نام عمل میں جائیں گی. تو اب علی کے لیے کیا خیال ہے؟ علی تو منصوص من اللہ ہے, علی تو معصوم ہے. ہماری برائی ہوگی تو ہمارے گناہ ادھر جائیں گے, اس کی نیکیاں ادھر آئیں گی. لیکن علی تو معصوم ہے, اگر کوئی علی کی برائی کرے گا تو یہ تبدیلی کیسے آئے گی؟ امام نے فرمایا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, برائی کرنے والا برائی کرے گا, علی کی گناہ بدلے جائیں گے علی کے چاہنے والوں کے. اور فرمایا برائی کرنے والا برائی کرے گا, علی کی نیکیاں تبدیل ہوگی. اچھا یہ بھی ایک عجیب بات ہے علی کی ذات میں. آپ کسی کی زیادہ تعریف کرنے لگیے تو کہا جائے گا خوشامد گیری کر رہے ہیں, اور اگر آپ برائی کریے تو کہا جائے گا غیبت, یعنی گناہ کر رہے ہیں. زیادہ تعریف کرنا بھی بیکار ہے اور برائی کرنا بھی گناہ کے زمرے میں آ رہا ہے. لیکن یہ کمال صرف علی کی ذات کو حاصل ہے. علی کی تعریف کی جائے تب بھی ثواب ہے, علی کے رشمن کو ذلیل کیا جائے تب بھی ثواب ہے. اور فرمایا آپ نے مولا علی علیہ السلام کے لیے سرکار نے کہا ہے کہ علی کی مثال مجھ سے ویسے ہی ہے جیسے ہارون کو موسیٰ سے تھی. وہی منزلت ہے علی کی میرے نزدیک جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. ہارون جناب موسیٰ کے وزیر تھے اور ان کے وزیر تھے یوشع بن نون. اب دیکھیے کوئی چیز تو ملے گی نا جو علی کی مثال دی ہے, ورنہ یہی مثال تو نہیں دے دی ہے. یوشع بن نون جناب موسیٰ کے وزیر ہیں. موسیٰ کے بعد موسیٰ کی زوجہ جو شعیب نبی کی بیٹی, وہ زرافے پر بیٹھ کر موسیٰ کے وزیر یوشع بن نون سے لڑنے کے لیے آئی. توجہ کیجیے گا, روایتوں میں ہے کہ روز محشر نبی اپنی زوجہ کو پہچانے گا نہیں. موسیٰ کے متعلق ہے کہ موسیٰ اپنی زوجہ کو نہیں پہچانیں گے. کیوں نہیں پہچانیں گے؟ کہ اس لیے کہ موسیٰ کے جانے کے بعد موسیٰ کی زوجہ زرافے پر بیٹھ کے ان کے وسیع یوشع بن نون سے لڑنے کے لیے آ گئی. یہ لڑنے کون آ رہی ہے؟ یہ موسیٰ نبی کی زوجہ ہے اور شعیب نبی کی بیٹی ہے, کسی مسلمان کی بیٹی نہیں ہے, شعیب نبی کی بیٹی ہے. لڑنے آئی ہے یوشع بن نون سے. یہ یوشع بن نون وہ ہے جو علی سے افضل نہیں ہے. اب ملت کو غور کرنا چاہیے, اگر کوئی موسیٰ کے وسیع سے لڑنے کے لیے آ جائے, شعیب نبی کی بیٹی ہو کر بھی, موسیٰ کی زوجہ ہو کر بھی, نبی کی بیٹی ہو کر بھی اگر وسیع نبی سے لڑنے کے لیے آئے تو اللہ کہتا ہے جہنم میں ڈال دوں گا. اب ملت کو غور کرنا چاہیے, جب نبی کی بیٹی نبی کی بیٹی موسیٰ کے وسیع کے مقابلے میں آ جائے تو شفاعت ممکن نہیں ہے, تو کسی صحابی کی بیٹی علی کے مد مقابل آ جائے تو اس کی شفاعت ممکن ہے.
چہرے کبھی نہ مرجھائیں جو نام علی پر گلاب کی طرح کھل جاتے ہیں، وہ زبان فالج اور کینسر کے مرض سے محفوظ رہیں جو علی علی کیا کرتی ہیں۔ جو علی کے مد مقابل آئے گا اسے رسوا بھی ہونا ہے، ذلیل بھی ہونا ہے اور جہنم کا ایندھن بھی بننا ہے۔ علامہ ناصر عباس مرحوم وہ زیارت پر گئے تھے، اس کے بعد انہوں نے بیان کیا کہ وہ جناب یعقوب کی قبر پر بھی گئے۔ جب وہ آ گئے تو جناب یعقوب کی قبر کے پہلو میں ایک دائیں طرف قبر بنی تھی، ایک بائیں طرف قبر بنی تھی۔ تو جو زائرین تھے وہ اس قبر کو بھی چومنے کے لیے آگے بڑھے، تو وہ آگے جو خادم تھے انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں، اس قبر کو نہیں چومنا ہے۔ توجہ، کہ اس قبر کو نہیں چومنا، کہ کیوں نہیں چومنا ہے؟ کہ آج یہ یعقوب نبی کے بیٹے ہیں، کہ تمہیں چومنے دیجیے، کہ یہ وہ بیٹے ہیں جنہوں نے یوسف کو مارنے کی کوشش کی اور کنویں میں ڈالا، یہ وہ بیٹے ہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر آپ نے انہیں یہاں کیوں رکھا ہوگا، یہاں سے نکال کے کہیں اور دفن کر دیجیے۔ انہوں نے کہا ہم نے ایک بار کوشش کی تھی کہ یہاں سے ان کو نکال کے کہیں اور دفن کر دیں۔ جناب یعقوب خواب میں آ گیا، انہوں نے کہا خبردار ان کو یہی رہنے دو، نکالنا ہے۔ توجہ، انہیں یہی رہنے دو، نکالنا نہیں۔ کہ کیوں نہیں نکالنا؟ کہ اس لیے مت نکالو کہ روز محشر جب اللہ کہے گا اے یعقوب یوسف کے مجرم کہاں ہے، تو مجھے تلاش نہ کرنا پڑے، ایک کو پیر سے پکڑ کے اٹھاؤ، ایک کو پیر سے پکڑ کے اٹھاؤ۔ اور سمجھے محمد کے پہلو میں دو کیوں لیتے ہوئے ہیں؟ روز محشر جب اللہ کہے اے محمد بطول کے مجرم کہاں ہے، تو محمد ایک کو ادھر سے اٹھائے، ایک کو ادھر سے اٹھائے۔ مصلحت ہے اس میں، ہاں پیغمبر اٹھائیں گے، یہ رہے یہ رہے۔ ہمیں کائنات ایک وادی سے گزرے، وہاں پہ دیکھا پرندہ ہے جس کا نام تھا دراج۔ مولا نے اسے پوچھا یہ بتاؤ تم یہاں کب سے ہو؟ اس نے کہا مولا 100 سال سے اوپر ہو گیا میں یہاں پر ہوں۔ کہ یہ بتاؤ تمہیں بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی؟ کہ مولا بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے۔ لیکن 100 سال سے اس وادی میں نہ کہیں پانی ہے، نہ کہیں کھانے کی کوئی شے ہے، تم 100 سال سے زندہ کیسے ہو؟ توجہ، 100 سال سے زندہ کیسے ہو؟ دراج نے کہا مولا جب مجھے بھوک لگتی ہے تو درود کی تلاوت کرتا ہوں، جب مجھے پیاس لگتی ہے تو آپ کے دشمنوں پر لعنت کرتا ہوں۔ جب مجھے پیاس لگتی ہے تو آپ کے دشمنوں پر لعنت کرتا ہوں۔ ہم جیسے ہی کہہ دیتے ہیں جعلی مدد، کہتے شرک ہو گیا، بدعت ہو گیا۔ نہیں، اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی، لیکن جب بات چندے کی آتی ہے تو گھر گھر جا کے کہتے ہیں چندہ لائیے۔ اللہ سے مانگو بھائی، اللہ سے مانگو۔ اللہ نے قرآن میں کہا وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو۔ تم وسیلے تو مانتے نہیں ہو تو پھر کیا ضرورت ہے یہ گھر گھر جانے کی؟ خود وہی کام کر رہے ہو، وسیلہ تلاش کر رہے ہو۔ ہم جعلی مدد کہتے ہیں تو بدعت ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ ذہن میں آ گیا ہے، ہمارے بزرگ سنایا کرتے تھے۔ وہ کہنے لگے مولا میں چاہنے والا سفر پہ تھا، اسے آخری بات ہے، سفر پہ تھا، گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، کچھ اور افراد بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک گاڑی جو ہے کھائی کی طرف آئی اور اس نے جمپ لیا، تو اس کے منہ سے نکلا جعلی مدد، کیونکہ زبان پر بچپن سے چڑھا ہوا ہے جعلی مدد، خون میں حل ہے یہ، تو نکلے گا ہی منہ سے جعلی مدد۔ اب وہ اس کے منہ سے جعلی مدد نکلا، جو اور لوگ بیٹھے تھے انہوں نے ٹیڑھا میڑھا منہ بنانا شروع کر دیا۔ یوں دیکھا، کیا کہا؟ انہوں نے جعلی مدد کہا اور کیا کہا؟ بڑا بھروسہ ہے علی پہ۔ اس نے کہا ہوتا نہ تو پھر بلاتا کیوں؟ کہ اچھا اتنا یقین ہے علی کی ذات پہ؟ کہا ہاں۔ کہ سوچ لو بہت بھروسہ ہے علی کی ذات پہ؟ کہا ہاں بہت بھروسہ ہے۔ کہا آخری بار پوچھ رہا ہوں، سوچ لو بھروسہ ہے علی کی ذات پہ؟ علی آتے ہیں مدد کرنے کے لیے؟ کہا ہاں علی ضرور آتے ہیں، کیونکہ علی مشکل کشائے عالم ہے، علی کو جو بھی بلائے گا، اور علی کو تو فلاں نے بھی بلایا تب بھی علی آئے، علی کو جو بلائے گا علی آئیں گے۔ کہا اچھا بلاؤ گے آئیں گے؟ کہا ہاں۔ کہا پھر بلاؤ علی کو، علی سے تو میرا ہاتھ توڑ دیں۔
پوری توجہ، کہ بلاؤ علی کو، علی سے کہو میرا ہاتھ توڑ دو۔ اس نے کہا سچ میں؟ کہا ہاں بلاؤ۔ کہا آخری بار پوچھ رہا ہوں بلاؤ علی کو؟ کہا ہاں بلاؤ علی کو، میرا ہاتھ توڑ دو۔ وہ تھا عصا اٹھایا اور پوری طاقت سے ان کے ہاتھ پر مارا، ان کے ہاتھ ٹوٹ گیا۔ توجہ، پوری طاقت سے ان کے ہاتھ پر عصا مارا، ہاتھ ٹوٹ گیا۔ جب ان کا ہاتھ ٹوٹا انہوں نے کہا کہ تم نے کیا کیا؟ علی کو کیوں نہیں بلایا؟ کہ بھائی چھوٹے موٹے کام تو ہم بھی کر لیتے ہیں، اگر خیر ہو تو بتاؤ بلایا علی کو۔ کوئی بھی شے ہم جاری مدد کہتے ہیں تو اللہ کا بھی ایک نام علی ہے۔ تو اخیل محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ جب بھی اللہ سے امداد مانگنی ہو، مدد مانگنی ہو تو علی کے نام سے ہی مانگو، اس لیے کہ علی بھی اللہ کا ایک نام ہے۔ تو ان سے کہا کہ کیوں؟ ان کا مصرع سنیے، کیا انہوں نے دو مصرے کہے؟ وہ کہتے ہیں خدا سے بھی مدد مانگو تو مانگو یا علی کہہ کر، خدا سے بھی مدد مانگو تو مانگو یا علی کہہ کر، خدا سے بھی مدد مانگو تو مانگو یا علی کہہ کر، فلک سے بھی جواب آئے، نجف سے بھی جواب آئے، فلک سے بھی جواب آئے، نجف سے بھی جواب آئے۔ ماشاءاللہ مولا آپ کو شاد و آباد رکھیں۔ سارے کام اپنے چھوڑ کے آپ چلے آتے ہیں، مصروفیات ترک کر دیتے ہیں اور آ جاتے ہیں فرش اللہ حسین پر۔ کیوں آتے ہیں؟ حسین کی ماں کو پرسا لیتے آتے ہیں، اور بقیہ سے اجڑی ہوئی بیوی صرف پرسا ہی لینے آتی ہے۔ وہ ایک ایک آپ کو دیکھتی ہے، کون میرے حسین پر کیسے رو رہا ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آج شب شہادت ہے نا روایت کے مطابق غریب الغربا کی، جو غریبوں میں غریب ہے، معین الضعفاء کی، جو کمزوروں کا مددگار ہے، اس کی شب شہادت ہے۔ یہی میرا مولا تھا، سفر پہ تھا، راستے میں میرے مولا نے محرم کا چاند دیکھا، رہوار سے اترے، خاک پر بیٹھ گئے، خاک ہاتھوں میں لی، زلفوں پر ڈالی، جملہ کا اے میرے وہ بابا جسے گردن سے ذبح کیا گیا تم پر سلام ہو، اے میرے مظلوم بابا تم پر سلام ہو، اے میرے وہ بابا جس کے لاشے کو پامال کیا گیا تم پر سلام ہو۔ مولا سلام کر رہے تھے، کیا دیکھا سامنے سے ایک شکاری ایک ہرنی کو پکڑے ہوئے آ رہا ہے۔ روایت سنی ہوگی آپ کی، لیکن محسوس کیجئے گا، آ رہا ہے، اس نے جال میں ہرنی کو باندھا ہوا ہے۔ مولا نے دیکھا ہرنی کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ مولا نے اس سے کہا شکاری سے، اے بھائی ذرا رک جا۔ وہ رکا، ہرنی کی طرف دیکھا، امام نے رو رہی تھی زاروں قطار۔ مولا نے کہا کہ تو اسے چھوڑ دے، دیکھ وہ رو رہی ہے۔ اس نے کہا کہ کیا ہرنی کو شکار کرنا حرام ہے؟ مولا نے کہا نہیں حرام نہیں ہے، لیکن اس کی کیفیت تو دیکھ کیسے تڑپ رہی ہے۔ اس کے بعد مولا نے ہرنی کی طرف دیکھا اور اعجاز امامت سے اس سے گفتگو کی کہ یہ بتا تو کیوں رو رہی ہے؟ ہرنی کو ہوا کہ مولا میں اس لیے نہیں رو رہی کہ اس نے مجھے پکڑ لیا ہے، بلکہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میرے 2 بچے ہیں اور میرے بچے بھوکے ہیں۔ مولا بس اس شکاری سے اتنی مہلت دلوا دیجیے کہ میں جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلا دوں، اور میں وعدہ کرتی ہوں مولا کہ میں دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی، آج کی ضمانت کے مطابق میں واپس ضرور آؤں گی۔ مولا نے شکاری کی طرف دیکھا کہ بھائی چند لمحے کے لیے اسے رہا کر دے، اس کے بچے بھوکے ہیں، یہ دودھ پلا کر آ جاؤ گی۔ اس نے کہا اے عرب، وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ مولا ہے۔ اس نے کہا اے عرب، کبھی کوئی جانور آزاد ہونے کے بعد واپس بھی آیا ہے؟ مولا کا جملہ سنیے، مولا نے کہا تو اسے جانے دے، اگر یہ نہیں آئے گی تو مجھے قید کر لینا۔
میں تیرے ساتھ چلوں گا، جب تک کہے گا تب تک خدمت کروں گا۔ اس نے سنا، رحم آیا، اس نے ہرنی کو رہا کیا، ہرنی چلی گئی۔ دوپہر آئی، ہرنی نہیں آئی، سپہر آئی، ہرنی نہیں آئی، سورج غروب ہونے لگا، ہرنی نہیں آئی۔ جب ہرنی نہیں آئی تو شکاری نے کہا دیکھا ہرنی چلی گئی تھی، اب وہ واپس نہیں آئے گی۔ میرے مولا نے کہا تھوڑا انتظار کر، ہو سکتا ہے کوئی مشکل آ گئی ہو اس کے سامنے۔ تھوڑی دیر اور گزری، ابھی بھی ہرنی نہیں آئی۔ اچانک گرد اٹھی، مولا نے کہا وہ سامنے دیکھ، جب شب ہونے لگی، یہ پہلی محرم کا دن گزر کے جب شب ہونے لگی تب وہ دیکھ، گرد دیکھ۔ اب جو گرد چھٹی تو کیا دیکھا، ہرنی اکیلے نہیں تھی، ہرنی کے ساتھ 2 بچے بھی تھے، 2 بچے بھی چلے آئے۔ آنے کے بعد ہرنی گویا ہوئی اور اس شکاری نے بھی آواز سنی۔ ہرنی کہتی ہے مولا مجھے معاف کیجیے گا، تاخیر ہو گئی آنے میں۔ مولا نے کہا تاخیر کیوں ہوئی آنے میں؟ اس نے کہا مولا جب میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر چلی نا، میں نے دیکھا ہرنوں کا ایک گروہ جمع ہے، ہمارے قبیلے کے ہرن جمع تھے۔ میں نے ان سے پوچھا تم جمع کیوں ہوئے ہو؟ کہ تمہیں پتہ نہیں محرم کا چاند نکل آیا ہے، ہم حسین کو پرسا دینے جا رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ شاید کل شکاری مجھے ذبح کر دے تو آج آخری بار حسین کی مجلس میں شریک ہو جاؤ، غریب زہرا پر رو دو۔ مولا حسین کو پرسا دے رہی تھی، مولا میں شہزادی کے لال پر گریہ کر رہی تھی۔ اے میرے مولا اب یہ 2 بچے آپ کے حوالے ہیں، اس لیے کہ آپ تو جانتے ہیں نا یتیموں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ جیسے اس ہرنی نے کہا شکاری مولا کے قدموں پر گر گیا ہے، مولا مجھے معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو پہچانا نہ تھا۔ یہ کہنے کے بعد اس نے ہرنی کو رہا کر دیا۔ میں دست ادب جوڑ کے کہوں گا مولا آج آپ سے ہرنی کی قید دیکھی نہ گئی۔ ارے مولا کربلا میں آئیے، حسین کی 4 سال کی بیٹی سکینہ ہے جس کے گلے میں رسی ہے، حسین کی بہن زینب ہے جس کے بازو پر سے گردن بندھے ہوئے ہیں، حسین کا ایک بیٹا ہے جو تاک و زنجیر میں پکڑا ہوا ہے، جو قید ستم ہے، جو پابند ستم ہے، جو زندان میں